اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے تجوید سے قرآن سیکھیے میں آپ سب کو مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھیں اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں، اور ہمارے ساتھ کے شر سے اللہ دوسروں کو محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ساتھیوں، آج ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم وفقنا لما تحب وترضی۔ لیسن کے آغاز سے پہلے ہم ایک قرآن مجید کے حوالے سے اچھی سی بات دیکھ لیتے ہیں کہ ساتھیوں، قرآن مجید و فرقان حمید اللہ رب العزت کا کلام ہے، یہ اب سب جانتے ہیں۔ اللہ کا پیغام جو ہے انسانیت کے نام، یہ کتاب ہدایت ہے۔ اسے کتاب عبادت نہیں کہا گیا، یہ فقط مسلح پر عبادت ہی نہیں سکھاتی، بلکہ پیدا ہونے سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک قدم قدم پر انسان کی رہنمائی فرماتی ہے۔ اور یہ وہ کتاب ہدایت ہے جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھانا بھی عبادت ہے، اس کا سننا بھی عبادت ہے، اس کا سنانا بھی عبادت ہے، اور اس کا سمجھنا بھی عبادت ہے، اور اس کا سمجھانا بھی عبادت ہے، اور اس پر عمل کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ اللہ رب العزت نے عجیب تاثیر رکھی ہے اس کلام کے اندر، اپنے کلام کے اندر سیدھا دلوں پر جا کر اثر کرتا ہے۔ دنیا میں دیکھیں جس طرح لوہے کو کھینچنے کے لیے مقناطیس ہوتا ہے نا، اور جہاں مقناطیس ہوگا لوہے کو اپنی طرف کھینچے گا، تو اسی طرح قرآن مجید کو بھی اگر پڑھا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو خاموش رہو اور سنو، تاکہ تم پر غور سے سنو، تاکہ تم پر اللہ کی رحمتیں برسائی جائیں۔ اور جہاں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اور یہ رحمتوں کو کھینچنے کا مقناطیس ہے، یہ دلوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی رحمتیں اور برکتیں اور سعادتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ساتھیوں، آتے ہیں اپنے لیسن کی طرف۔ سورۃ البقرہ، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورۃ البقرہ، آیت نمبر 41۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآمنوا وآمنوا بما انزلت، بما بڑی مد ہے، اس کو زیادہ کھینچیے گے، بما انزلت، زا کو زی کی آواز آئے گی، تھوڑا سختی سے اس کو پڑھتے ہیں، سختی والے حروف میں سے ہے تھوڑا سا۔ انزلت، تو نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، تاپش تو چھوٹی جو غلطی کی جاتی ہے، حرکات کو لمبا کیا جاتا ہے، اور آج کل ہم یہی پڑھ رہے ہیں حرکات کا بیان، تو حرکات کو لمبا کرنا یہ لہن جلی کی قسم میں سے حرام غلطی ہے، اس سے معنی اور مفہوم بدل جاتا ہے۔ جب ہم پیش کو لمبا کرتے ہیں تو اٹس مین کہ آپ واو ساکن کا اضافہ کر رہے ہیں قرآن پاک میں۔ تو نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ مصدقا لما، مصدقا لما، صاد کا مخرج ذہن میں رکھیں گے، اور دال کے اوپر شد ہے۔ مصدقا لما، قاف نقطوں والا پر حروف، معکم، معکم، عین وسط حلق، معکم، ولا، واو کا مخرج واو کی ساؤنڈ دونوں ہونٹوں کی لا تمام گولائی سے واو ادا ہوتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا اول ایسے نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ لام کے اوپر کیا ہے؟ حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ اول کافر بہ، کافر بہ،
یہ پر حروف میں سے نہیں ہے، لائٹ حروف میں سے ہے، فلیٹ ہونٹوں کے ساتھ ادا ہوگا کاف، نقطوں والا قاف پر کر کے پڑھتے ہیں. وَلَا تَشْتَرُوا، وَلَا تَشْتَرُوا، را کو پر پڑھیں گے. بِآيَاتِي، کھڑی زبر ہے، دونوں کو ایک ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. بند مٹھی کر کر ایک انگلی آپ شہادت کی کھولیں، جتنی دیر لگتی ہے اتنا ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، ثَمَنًا قَلِيلًا. وَإِيَّايَ، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. ٹھیک ہے ساتھیوں، قلیلاً آپ نے یہ دیکھا ہوگا پڑھتے ہوئے، جب بھی ملائیں گے تو ملانے کی صورت میں یہاں پہ لوں ہوگا. کیوں ہوگا یہ انشاءاللہ ایک قاعدہ ہے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے، یہ ہے آپ کا لیسن آج کا. اب باری ہے قرآنی قاعدے کی. تو ساتھیوں ہم دیکھ رہے تھے حرکات کا بیان، اور حرکات کے بیان میں آج ہمارا لیسن ہے. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. را زبر را، فا زبر فا، را فا، عین زبر ع، رفع. ٹھیک ہے، را کو حرکات کو کنٹرول کرنا ہے، آ نہیں کرنا، رفع نہیں کرنا. رفع. ز زبر زا، عین زبر ع، زع. میم زبر ما، زعم. ز عین سب کا مخرج ذہن میں رکھیں گے. میم زبر ما، را زبر را، ما را. جیم زبر جا، ما را جا. خا زبر خا، لام زبر لا، خلا. قاف زبر قا، خلق. خا اور قا دونوں کو پر پڑھیں گے. لا فلیٹ ہونٹوں کے ساتھ ادا ہوگا، اس کو پر نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اکثر یہی غلطی ہوتی ہے کہ جہاں پر حروف آتے ہیں اور لائٹ حروف کو بھی ساتھ پر کر دیا جاتا ہے، اس کا دھیان رکھیں گے. خا ل قا. ٹھیک ہے، خلق. عین زبر ع، دال زبر دا، عدا. لام زبر لا، عدل، عدلا. ٹھیک ہے، نہیں عدلا نہیں کریں گے. لا، لام زبر لا، لام زبر الف لا ہوتا ہے، اور لام زبر لا. عین زبر ع، شین زبر شا، عشا. را زبر را، عشرا. را کو پر، را کے اوپر جب بھی زبر آئے گی پر پڑا جائے گا، پیش آئے گی تو پر پڑا جائے گا. ٹھیک ہے، زیر کی صورت میں باریک. اور اگر یہاں وقف کریں تو کیسے؟ عشر. ٹھیک ہے، عین زبر ع، با زبر با، عبا. دال زبر دا، عبد. فا زبر فا، سین زبر سا، فسا. قاف زبر قا، فسقا. حمزہ زبر ا، میم زبر ما، اما. را زبر را، امرا. عین زبر ع، با زبر با، عبا. سین زبر سا، عبسا. اور اگر وقف کریں گے تو آخری حرف کو ساکن کر دیں گے، عبس. ٹھیک ہے، یہ ہے ساتھیوں آج کا لیسن آپ کا ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے. جزاکم اللہ خیر. اس کو آپ مجھے یقین ہے بار بار دہرائیں گے اور یاد کریں گے، محنت کریں گے اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے وقت میں برکت عطا فرمائے اور اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے والا بنائے، آمین. تو قرآن پاک سے بڑھ کر اور کوئی اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کی سب سے بہترین جو چیز جو ہے وہ قرآن پاک ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.